أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. محترم حاضرین و حاضرات، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے حقوق زوجین کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حضرات، اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں ہمیں بھیجا ہے اور ایک خاندان سے اور ایک معاشرے سے جوڑ دیا ہے. سورہ نساء کی جو آیت کریمہ ہے، جو سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ پوری آیت جو نکاح میں پڑھی جاتی ہے، آیت میں اللہ پاک نے خود بخود یہ بات بتا دی کہ ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ایک جان حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے، پھر یہ سلسلہ پوری کائنات میں پھیلا دیا. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم کو قبیلوں میں اور خاندانوں میں منقسم کر دیا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی معرفت قائم رہے. تو یہ سلسلہ خاندان کا اور معاشرے کا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اور مشیت کونی کے تحت یہ چل رہا ہے، ہم اس میں معاشرے کو بہتر کیسے بنائیں گے اور معاشرے میں بہتر کیسے رہیں گے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کو ہم عمل میں لائیں گے. اگر ہم عمل میں نہیں لائیں گے، دنیاوی قوانین کو اور خواہش نفس کو اور اپنی ذاتی مرضی کو شامل کریں گے، تو یہ معاشرہ وجود میں آنے کے بجائے یا محکم اور خوبصورت معاشرہ وجود میں آنے کے بجائے ایک تتر بتر اور پوری طرح سے منتشر ہو جائے اور ہر انسان اپنی جگہ پر گلہ اور شکوہ کرتا رہے. اسلام نے دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور ان سے ہمیں ہدایت ملی، کتابیں نازل کی گئی تاکہ ایک دستور اور ایک قانون ہمارے سامنے ہو اور اسی کی روشنی میں ہم اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ خوبصورتی سے اس کو برتیں. اب یہ جو نظام، جس گھر میں جائیے کہیں پر شوہر ظالم ہے اور عورت مظلوم ہے، کہیں پر جائیے بیوی ظالم ہے شوہر مظلوم ہے، کہیں پر جائیے تو اس گھر کے رہنے والے ہی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی والدین، ساس سسر. یہ مسلم خاندان کا یہ جو شیرازہ بکھر رہا ہے، اور میڈیا پہ آپ لوگ باقاعدہ 24 گھنٹہ آپ نظر رکھتے ہیں، اور کورٹ میں جائیے تو جگہ جگہ مسلم خواتین نقاب کے ساتھ جو پہنچتی ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ جو مردوں کے ساتھ کر رہی ہے، یقیناً باعث شرمناک ہے. ایک جذبے میں اور اپنی خواہش نفس کی غلامی میں آ کر کس طرح شوہر کو نچاتی ہے اور کہیں شوہر بیوی کو نچاتا، کہیں دونوں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پوری زندگی اجڑ کے رہ جاتی ہے، اور اکثر گھروں کا یہی حال ہے. تو اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم معاشرے میں جب مرد بن کے آئے اور شادی کر کے اس ازدواجی زندگی کا آغاز جب کریں اور شروعات کریں تو مرد بن کر کے کریں، نامرد بن کے نہیں. اور عورت بھی ایک ذمہ دار بن کر کے آئے گا، وہ کوئی کھیل تماشا کرنے کے لیے آئے نہیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے اور چیٹ کریں اور میں کے سارے پیغام کو پہنچاتی رہے. اس لیے نہیں.
آج کل کرائم پیٹرول بہت پڑھ رہی ہیں لڑکیاں، اتنا پڑھتی ہیں کہ ساس کو، سسر کو، جیٹھ کو اور کہیے کہ دیور کو اور پورے اس خاندان کو کیسے لپیٹ کر کے نچوڑ دیا جائے اور اپنی کشتی میں ہم کامیاب ہو جائیں. اور یہی حال کہیں کہیں مرد کا بھی ہوتا ہے. یہ حالات جب ہم خود پیدا کریں گے تو اس سے ہم سماج کو کیا درس دیں گے؟ ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، ہمارے سامنے حدیث پاک ہے، ہمارے سامنے اسوہ صحابہ ہے، ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت موجود ہے. اس کے باوجود بھی ہم صرف دیکھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور معاشرے کو اصلاح کے نام. پہلے زمانے میں یہ سب باتیں نہیں تھیں. پہلے زمانے میں ہر ایک متحمل مزاج ہوتا تھا، وہ مرد بھی ہوتا تھا اور بردباری بھی ہوتی تھی اور وہ بیوی بھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ صبر تحمل بھی ہوتا تھا. تو یہ چیزیں معاشرے کو نکھار دیتی تھی اور ایک مرد، باغیرت مرد کو اپنی زندگی میں اور دنیا کی گہما گہمی میں محنت سے کام کرنے کی اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مل جاتی تھی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ کیا حقوق دیے. اللہ پاک نے اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک ایسا جملہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، یہ خواتین جن سے تم شادی کرتے ہو، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے جسم جان کے لیے اور تمہارے عیوب اور نقائص کے لیے پردہ ہے. جب تم شادی کر لو گے تو تمہارا سارا عیب معاشرے میں جو روزانہ بیان کیا جاتا ہے اور نظر آتا ہے وہ چھپ جائے گا. لباس پہن کر جس طرح انسان مزین ہو جاتا ہے، ایسے ہی شادی کرنے کے بعد تم سنور کر پوری طرح سے سماج میں آ جاؤ گے. اسی طرح سے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، اور تم بھی ان خواتین کے لیے اور ان لڑکیوں کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے تم سے، تم ان کے لیے لباس ہو. جس طرح کپڑا اتار دینے سے انسان ننگا ہو جاتا ہے، عیب دار ہو جاتا ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے بغیر شادی کیے ہوئی تمہاری زندگی جو گزرتی ہے غلط چیزوں میں، اس سے تمہارا عیب سماج میں ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگ ناپسند کرتے ہیں. اور جب شادی ہو جاتی ہے اور تم ایک جوڑے میں پرو جاتی ہو تو تم کیا ہے، ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے لباس ہو جاتی ہو اور حفاظت ہو جاتی ہے. یہ تو اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے. جاہلیت میں کیا تھا، دیگر مذاہب میں کیا ہے، اسلام میں اس کی بڑی عظمت ہے. اور اسی عظمت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی کہ پوری دنیا سامان عیش ہے، پوری دنیا سامان عیش ہے. ایک چیز ایسی ہے جو ان تمام سے بہتر ہے، وہ ہے نیک خاتون. نیک خاتون مل گئی تو آپ کے صبح شام کھانے سے بھی، آرام کرنے سے بھی، دولت سے اور ڈالر سے بھی بہتر. جس کو مل جاتی ہے تو اس کا کہنا ہی کیا ہے، اس کی دنیا ہی جنت ہو جاتی ہے اور اس کا گھر جنت نما بن جاتا ہے اور جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتا ہے. اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد سماج کے لیے نیک، صالح اور تربیت یافتہ ہوتی ہے. اور غیر ذمہ داری کے ساتھ جو عورتیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کی بات یہ تو اللہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اور اللہ پاک نے عورت کو آیت کہا ہے، آیت ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ پاک نے کہ یہ تم سے ہی اللہ نے ایک جنس الگ سے پیدا کیا، وہ جنس انثى ہے. اس سے کیا ملتا ہے؟ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. آپ کو دنیا میں اگر جنسی سکون حاصل کرنا ہے تو آپ کی بیوی کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. بدکاریاں خوب کیجیے، گمراہیوں میں جائیے اور شذوذ جنسی میں مبتلا ہو جائیے، لیکن سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا تو نیک خاتون ہی میں ملے گا. اور یہ زمانہ شاہد ہے، واقع شاہد ہے،
عرف شاہد ہے، شریعت شاہد ہے، اجماع شاہد ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم کر کے اس میں کوئی دو ہے اور جائز اولاد نہیں۔ تو اس سماج کو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھیں۔ اس جوڑنے کے لیے اللہ پاک نے حقوق کیا ہے متعین کیے۔ حقوق کہتے ہیں حصے کو، واجب کو اور نصیبے کو۔ تو آپ نے جب شادی کر لی تو ایک اجنبی لڑکی سے اور کلمہ الہی سے جب وہ حلال ہو گئی تو اب ایسے نہیں کہ شتر بے مہار ہو گیا، آپ کی اوپر ایک عظیم ذمہ داری آ گئی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہو گئے، دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا۔ اگر ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر معاشرہ آگے نہیں جائے پائے گا اور معاشرہ میں بکھرتا جائے گا اور ٹوٹتا جائے گا اور لاسٹ میں ہوگا کہ بالکل دنیا اس پر فرشتے بھی لعنت بھیجیں گے۔ تو اسلام نے یہ بات بتائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء وبما انفقوا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ دو بات بتائی، لیکن مرد کا جو حق ہے اور عورت کا حق ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، لیکن مرد کو عورت کے اوپر یک گونا فضیلت حاصل، یک گونا فضیلت حاصل، اور اس فضیلت میں عورت شریک نہیں۔ مثال کے طور پر عورت امامت نہیں کر سکتی، عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی، عورت جہاد نہیں کر سکتی، لیکن مرد کرے گا۔ تو اللہ پاک نے اس کو فضیلت دی ہے۔ ایک تو یہ فضیلت جو اللہ پاک کی جانب سے ملی ہوئی، اور دوسری فضیلت جو مرد عورت کے اوپر نہ نفقہ دیتا ہے، یہ کما کر کے خرچ کرتا ہے، اس خرچ کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ حقوق جو ہے اللہ پاک نے مرد کو الگ، عورت کو الگ، اور کچھ حقوق ایسے دیے ہیں جو آپس میں مشترک ہے، کامن ہے، کامن۔ وہ کیا ہے؟ وقت مختصر ہے، میں تیزی سے آپ کے سامنے باتیں سمیٹ رہا ہوں۔ پہلی چیز جو مشترک حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق ہے حق استمتاع۔ جب آپ نے شادی کر لی تو آپ کو اور مہر دے دیا، ایجاب قبول کے بعد مہر دے دیا، تو آپ کو رائٹ ہو گیا کہ آپ اپنی بیوی سے جنسی فائدہ حاصل کریں، اور بیوی کو بھی حق ہو گیا کہ آپ اس کی جنسی خواہش پوری کریں۔ یہ دونوں، وہ بھی پوری طرح سے استفادہ کریں، آپ بھی پوری طرح سے استفادہ کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مردانگی میں کمی آتی ہے تو جا کے ڈاکٹر سے رجوع کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عنین کو، نامرد کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی، 1 سال میں اپنے آپ کو سنبھال لے ورنہ اس کے لیے فسخ کر دیا جائے گا نکاح۔ نمبر 2، شادی کرنے کے بعد بیوی کے لیے شوہر کے باپ، دادا اور بیٹے وغیرہ یہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گا، اور اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کے ماں اور اس کی بہن سب حرام ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ تفصیلات ہیں فقہ کی کتاب میں بیان کروں گا تو دیر ہو جائے گی۔ تیسرا حق، 2 حق ہو گیا۔ تیسرا حق، شادی ہوتے ہی ایجاب قبول آپ نے کیا، آپ کی جائیداد و پراپرٹی میں عورت کا حصہ متعین ہو گیا، شوہر کی جائیداد، اور شوہر کا حق متعین ہو گیا حق وراثت، بیوی کی جائیداد، اس کو کوئی روکے گا نہیں۔ قرآن کریم میں آپ جا کے پڑھ لیجیے۔ شادی ہونے کے بعد جو اولاد بستر پر ہوگی اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ آپ اسے انکار نہیں کریں میرا لڑکا نہیں ہے، کیسے آپ انکار کریں گے؟ آپ کی بستر الولد للفراش وللعاہر الحجر، اور آپس میں ایک دوسرے سے اچھے انداز میں، بہت حسین انداز میں زندگی گزارنا عرف عام کے مطابق یہ بھی مشترکہ حق ہے۔ یہ 5 حقوق ہیں جن میں میاں بیوی کا حق آپس میں ایک دوسرے کا ساجھا ہے اور کامن ہے، کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگ۔ اب اس کے بعد آئیے ہم الگ الگ انداز سے ایک دوسرے کا حق سمجھیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب
سے پہلے جب ایک بیوی گھر میں آتی ہے اور شوہر کے ماتحت ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ کو خیر بات کہہ لیتی ہے، اپنے بھائی برادر کو چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کر کے جو مانوس تھا وہ آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر کیا فرض ہوتا ہے؟ اس کے اوپر کیا فرض ہوتا ہے؟ آپ کی بھی لڑکیاں ہوں گی، ہم لوگ کی بھی لڑکیاں ہیں، ہم ہر ایک دوسرے کو بتائیں کہ تیری ذمہ داری کیا بنے گی وہاں جانے کے بعد کشتی لڑے گی، وہاں جانے کے بعد ساس سسر سے میدان جنگ کرے گی، وہاں جانے کے بعد اس گھر کی ٹٹول کر کے ایک ایک باتیں اپنا نہال میں پہنچائے گی، یا وہاں کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے گی؟ وہ ساری باتیں بڑی لمبی ہیں، وہ کیا کرے گی؟ یہ بات بتائیے۔ پہلا حق بیوی شوہر کی اطاعت، عورت کے ذمے اور بیوی کے ذمے ہے کہ شوہر کی اطاعت۔ اطاعت کا مطلب یاد رکھیے، اطاعت کے بعد میں قاعدہ کلیہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس کام کو اگر شوہر آرڈر دیتا ہے یا حکم دیتا ہے اسے نہیں بجا لانا ہے، چاہے رہے رشتہ یا جائے چولہے بھاڑ۔ اگر شوہر کہتا نماز نہیں پڑھنی تو پڑھنی ہے، اللہ کا حق بلند ہے، شوہر کا حق اللہ کے بعد ہے۔ شوہر کہتا شراب پیو، نہیں پینا ہے۔ شوہر کہتا جا کے دوسرے کلب میں چلنا ہے، نہیں جانا ہے، ساری حرام۔ لا طاعت، اطاعت ان چیزوں میں جن میں کہ اللہ کی مرضی ہو اور اللہ جس سے خوش ہو اور جس کا قرآن و حدیث میں ثبوت ہو، اس پر ہم اس کو بات ماننی۔ پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سجدہ اطاعت کے بارے میں، لو کنت آمر احدا، اگر کسی کو میں حکم دینے والا ہوتا کہ وہ سجدہ کرے کسی مخلوق کو، تو میں کہتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، اس لیے کہ اس کا ایک عظیم حق ہے، اس حد تک اطاعت۔ اور پوچھا گیا کہ سب سے اچھی عورت ہے کون؟ کہا جب اسے دیکھو کلی کی طرح مسکرا دے، ایسے پھول کی طرح کھل جائے کہ پچھلے گھر سے باہر جو دکھ ملا تھا یک بیک ختم ہو جائے، آٹومیٹک اڑ جائے، وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ پہنچتے ہی پورے گھر کا بوال سامنے پیش کیا، ایک گلاس پانی بھی نہیں دیا، سلام دعا بھی نہیں ٹھیک سے ہوا، اور پورے گھر کا جھنجھٹ اور پورے گھر کی پریشانی سامنے لا کے پیش کر دی۔ کیسے مرد کو سکون ملے؟ تو یہ اللہ کے ذکر ہے، جب دیکھو تو تمہیں مسرت میں کہہ دے، مسرت میں خوشی میں شادمانی میں تم کو ڈال، ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ کھانا نہ کھائے تب بھی چل جائے، ایسی کیفیت ہو۔ اور یہ وہی خاتون کرے گی جس کو اللہ کی رضا اور شوہر کی رضا مطلوب۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت کا، اور اگر کسی کام کا حکم دے تو اس کو کیا کرے؟ بجا لائے، فوراً اس کو بجا لائے، اس میں کوئی دیری نہ کرے، اور خوبصورتی سے نہیں، یہ بھی منافق کی طرح سے نہیں کہ سامنے تو کر دیا، ماں باپ کی خدمت کر دی، اور جیسے دروازے سے پیچھے شوہر گیا اس کے بعد دوئی تماچا لگایا، اور اس کے بعد اس کا گلا دبانا شروع کیا، اور اس کو غلط قسم کا ٹیبلٹ دینا شروع کر دیا، عجیب و غریب کی۔ تو یہ جو ہے، اور اللہ کے رسول سے وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب اس سے تم غائب ہو جاؤ تو تم کو کیا کرے؟ وہ تم اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی آبرو، وہ آبرو جو صرف مرد کے لیے حلال ہے وہ کسی غیر کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے دوسرے کو یوز نہ کرے۔ اور جو دولت گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہے شوہر، دہلی سے یو پی بہار اور سعودی اور عرب اور گلف میں، تو اس دولت کی حفاظت کرے، چوہے کی طرح سے نکال کر کے میکے نہ پہنچائے، دوسرے کے حوالے نہ کرے، یا جس سے عشق کرتی ہے اس کے حوالے نہ کرے۔ صاف ایک روایت میں صاف لکھا ہے اللہ کے سن کے، جب عورت اپنی بیوی کو دعوت دے بستر پر آنے کی تو بیوی کو کہنا چاہیے لبیک، مسکرا کر کے لبیک کہنا چاہیے۔ اس وقت یہ نہیں کہ مجھے مہینہ آ رہا ہے، مجھے MC آ رہی ہے،
مجھے درد ہو رہا ہے، نہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، ایسے ہی ٹال ٹال کر کے شوہر کا دل جلائے گی تو پھر وہ معاشرہ بھی جل جائے گا۔ جب وہ نہیں ضرورت پوری کر پائے گا تو دوسری جگہ پوری کرے گا۔ جس کے لیے تمہیں یہاں شادی کر کے لائے گیا، تو اسلام نے کہا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو دعوت دیتا ہے اپنی بستر پر اور پھر وہ انکار کر جاتی ہے اور ناراض ہو کر کے شوہر رات گزار دیتا ہے کسی طرح صبر کر کے، تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر چولہے پر روٹی پکا رہی ہو تو جلنے دے آ کر کے اس شوہر کا دل نہ جلائے کہ روٹی سینکنے کے چکر میں شوہر کا دل جلا دے اور سماج۔ یہ اسلام نے شوہر کی عظمت کو اور شوہر کے مقام کو، اس کے اطاعت کو۔ اسی طرح شوہر کا شکریہ ادا کرے، جو بھی دولت ملے کہے الحمدللہ الحمدللہ، اس لیے کہ ایام برابر نہیں ہوتے، کبھی دولت آئے گی، کبھی محتاجی آئے گی، کبھی کووڈ-19 آئے گی، کبھی سیلاب آئے گا، کبھی طوفان آئے گا، کبھی کچھ آئے گا۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے۔ یہ کیفیت شکریہ نہیں ادا کرو گے تو اللہ بڑھائے گا بھی نہیں۔ ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، میں نے تم سے زیادہ دماغ کھانے والے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تمہارے اندر تو نفس دین بھی ہے، نفس عقل بھی ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا دیکھو مہینے میں تو اتنے ہی دن تم نماز پڑھتی ہو، بس کے دن تو نماز نہیں پڑھ پاتی ہو، اور تم ایک عورت کی گواہی، ایک مرد کی گواہی ایک مرد کے آدھے ہوتی ہے، ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے آدھے ہی ہوتی ہے، تو یہ تو تمہارا نفس۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم کو جہنم میں بہت دیکھا۔ کہا کیوں؟ کہا تکفرن العشیر، تکفرن العشیر، یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم شکر کیا کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ اور اسی طرح سے کسی بھی غیر محرم کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ پورے گھر کو ایک پارک بنا دیتی ہے، چاہے جو کوئی آئے میکے سے، یہ ہمارا چچا کا لڑکا، یہ ہمارے خالہ کا لڑکا، یہ ہمارے فلاں کا لڑکا، ہمارے فلاں کا لڑکا، سب کو اجازت ہے۔ جبکہ شریعت نے کہا الحم والموت، دیور موت ہے، ایمان کے لیے موت، اخلاق کے لیے موت اور معاشرے کے لیے موت ہے۔ جب دیور سے پھنس جائے گی تو اس کا تعلق شوہر سے کمزور پڑ جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، اس لیے صاف نہیں دو۔ اور اسی طرح عورت آج کل معاشرے میں بھی ہے، ہم ساس سسر کی خدمت ہم نہیں کریں گے۔ ہم نے وہاں سے تعلیم پائی ہے رامپور سے، اور وہاں سے فلاں جگہ سے اور فلاں جگہ سے، ہم جو ہے دہلی سے، اس میں لکھا ہے کہ ساس سسر کی خدمت نہیں لکھا ہے شریعت میں۔ یہ کہاں سے پڑھ کے آ گئے؟ عورت کی خدمت، عورت خدمت کرے شوہر کی بھی، شوہر کے ماں کی بھی، شوہر کے باپ کی بھی، اور معاشرے میں جو ہیں ارد گرد مہمان کی بھی، سب کی ضرورت۔ وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ مرد باہر کام کرے گا، کمائے گا، اچھی طرح سے کما کے لا کے دے گا، عورت گھر کے سارے انتظامات کو وہ سنبھالے گی، اور بہت ساری ہوتی۔ اس سلسلے میں میں آپ کو حوالہ دوں گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں؟ حضرت علی کا خیال رکھتی تھی، بچوں کا بھی خیال رکھتی تھی، چارہ بھی کاٹتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، پانی بھی ڈھو کے لاتی تھی، اور صاف صفائی بھی کرتی تھی، کھانا بھی پکاتی تھی، اور یہ نہیں کہتی تھی کہ ساس سسر کا حق میرے اوپر نہیں۔ یہ کیا مصیبت! لینے کے لیے تو پورا بنگلہ، ساس سسر کا پورا بنگلہ چاہیے، اور خدمت کرنے کے لیے اللہ نے فرض نہیں کیا۔ تو نہیں فرض کیا، گھر سے نکلو، باہر جاؤ، باہر جاؤ، دوسری جگہ رہو، پتہ چل جائے گا اپنی حیثیت۔ اور اسی طرح سے شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ جس جگہ وہ لے جانا چاہے جائے، سعودیہ لے جانا چاہے سعودیہ جائے، دلی سے وہ دیہات میں لے جانا چاہتا ہے ماں باپ کے پاس، وہاں بھی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ نہیں کہہ سکتی ہے۔ جہاں شوہر اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہیں رکھو، اور بیوی کو گلے کا تعویذ بنا لو۔ کبھی بھی بیوی کو اپنے سے جدا نہیں رکھنا چاہیے۔ جو لوگ جدا رکھے وہ اپنی زندگی میں اپنا سبق پا گئے۔ اور اسی طرح سے بلا وجہ گھر سے باہر
نہیں نکلنا چاہیے، نہ کام کے لیے نہ کسی اور کام کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں، بڑی لمبی باتیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور باتیں مختصر کر کے۔ بیوی کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی شوہر کے اوپر حق ہے، جیسے شوہر کا بیوی کے اوپر حق۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے جو مال سے تعلق رکھتا ہے، ایک حصہ ہے جو غیر مال سے تعلق رکھتا ہے۔ جو مال سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے مہر۔ بہت سارے لوگ شادی کرتے وقت 50 لاکھ 25 لاکھ 20 لاکھ 10,000 50,000 رکھ دیتے ہیں، دینا والا کچھ نہیں۔ میں نے سنا کسی سے کہہ رہا تھا کہ اتنی زیادہ مہر کیوں رکھتے ہیں؟ ارے کہیں دینا تھوڑے ہے، کہیں دینا تھوڑے، تو کہتے ہاں، کہہ دے ہاں میں نے قبول کیا، دینا تھوڑا ہے۔ جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دے دو عورتوں کو ان کا مہر۔ ان کا مہر ہے، ان کے باپ کا نہیں ہے، نہ ان کی ماں کا، نہ ان کی بہن کا، نہ ان کے بھائی کا، اور نہ ساس سسر کا ہے، کسی کا نہیں، ان کا مہر۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اپنی مرضی سے دے دے، بغیر دباؤ کے، بغیر ہیلا کے، بغیر مکر کے، بغیر دھوکے کے اور بغیر دباؤ کے، تو پھر کھاؤ پیو، لیکن دے تو اس کے جیب میں پہنچ جائے۔ نہیں کہ تم ایسا چہرہ بناؤ اور ایسی شکل اختیار کرو کہ جس سے کہ وہ آپ سے مہر لینے میں دست بردار ہو جائے، یہ بالکل ہی حرام ہے اور قرض سے بڑھ کر۔ اور دوسرا حق عورت کا نان نفقہ۔ بہت سارے لوگ بیچارے شادی کر لیتے ہیں جذبات میں آ کر کے، یا ماں باپ کے دباؤ میں آ کر کے، کمانے کا ڈھنگ ہی نہیں، یا کمانے کا ڈھنگ ہے لیکن بہت دور ہے، اور وہاں کسی سے ان کا لگ گیا نشانہ، وہیں کسی کو دیتے لیتے ہیں۔ وہ جو پرانی بیوی ہے وہ بیچاری پڑی ہوئی ہے، اس کو کچھ دیتے ہی نہیں۔ یہ بہت ہی حرام ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا معاشرہ کیا کرے گا؟ وہ عورت بھیک مانگ کر کے وقت گزارا کرتی ہے اور گھر کو سنبھالتی، بچے بھی ہیں، نہ ان کا نان نفقہ دیتے ہیں اور گھر سے باہر ٹیلی فون کرو، ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے۔ تو اسلام نے ایک حق عورت کا یہ دیا ہے کہ ان کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، اور مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے، عورت بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ آج کا نوجوان عورت بن کے رہنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے گھر کی تلاش کرتا ہے جس گھر میں دولت بھری ہوئی ہو، اور وہ لا کر کے جس طرح دودھاری گائے ہوتی ہے روز دودھ دیتی رہے اور ہم پیتے رہے، ایسے ہی سسرال سے منگا منگا کر کے دولت وہ کھاتے رہتے ہیں اور کسی طرح کی غیرت نہیں آتی۔ مرد کو مرد کہا اس لیے گیا کہ کما کے کھلائے، نہ کہ بیوی کا دیا ہوا کھائے۔ ہاں حالات نے مجبور کر دیا ہے، الگ سے حالات نے مجبور کر دیا تو آپ کھائیے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ بہت بیچارے مفلوق الحال تھے، اور ان کی بیوی زینب بڑی مالدار تھی، سیٹھ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، فتویٰ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو اور اپنے بال بچوں کو دے سکتے ہو؟ کہا ہاں، اوکے آپ دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی شوہر اور بیوی کے ذمے شوہر کا نان نفقہ اور بیوی کے ذمے بچوں کا نفقہ نہیں ہے۔ کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی غریب ہے تو شوہر سے اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے گا، نہ اپنی اولاد کو دے گا، یہ حرام۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ نان نفقہ دینا چاہیے۔ قرآن کریم نے صاف لکھا ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم، لوگوں اپنی بیویوں کو رکھو جہاں تم رہتے ہو، جس فلیٹ میں اور جس جگہ پر، شہر میں یا دیہات میں یا قصبے میں، ولا تدار، اپنے حسب حیثیت، اس کی فرمائش کے مطابق نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور ان کو تم ضرر نہ پہنچاؤ کہ ان کو تنگی میں ڈالو۔ اگر وہ حمل والی ہے تو ان کے اوپر اور خرچ کرو، اس لیے کہ حمل کی حالت میں بیوی کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسری یہ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، جو کشادگی والے ہیں وہ جو سیٹھ ہے سیٹھ کی طرح خرچ کرے، جو غریب ہے غریب کی طرح خرچ کرے، جو میڈیم ہے میڈیم کی طرح خرچ کرے۔ یہ نہیں کہ جو سیٹھ ہے وہ کنجوس ہے اور جو غریب ہے خوب فراخی سے خرچ کر رہا ہے۔ پھر تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گی، سنیں گی، پھر وہیں سے لڑکیاں بہکتی ہیں، عورتیں پھسل جاتی ہیں۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حکیم بن معاویہ قشیری کی روایت ہے کہ ہم میں سے ایک کی بیوی کا کیا حق ہے اللہ کے رسول بتائیے؟ کہا جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جب پہنو تو پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، چہرے پر نہ، جیسے کہ چہرہ جو ہے پورے باڈی کا آئینہ ہے، اس کو جب تم توڑ دو گے اور اس میں تم خراش پیدا کر دو گے تو کس منہ سے تم پپی لو گے؟ کیسے تم بوسا لو گے؟ پھر تم بڑے جذبے میں آ کر کے ایک تماچا جڑ دیتے ہو، اور یہی اصل جگہ ہے ایک پورے جسم میں کشش پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے تمہارا کہ ایک طرف پٹائی بھی کرتے ہو، شام کو ہم مستری کی دعوت بھی دیتے ہو؟ وَلَا تُقَبِّحْ، اور برا بھلا نہ کہا کر۔ بہت سارے لوگ برا بھلا بہت کہتے ہیں، اس کی میکے کو گالی دے دینا، اس کے باپ کو گالی دے دینا، اس کی ماں کو گالی دے دینا، اور اس کی بہن کو، پورے خاندان کو گالی دینا۔ ایسے سینارٹی دکھاتے ہیں، لگتا ہے کہ ہر جگہ سے ہار کر کے بیوی ہی کے اوپر کشتی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اسلام کا؟ دنیا کہاں چلی گئی، کتنے خوبصورت انداز میں دنیا جیتی ہے، اور ہم لوگ معاشرے کو کتنا بدبودار بنائے ہوئے ہیں۔ اور ولا تہجر الا فی البیت، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو گھر ہی میں چھوڑو، گھر سے علاوہ دوسرے گھر میں نہ لے جا کے چھوڑو، میکے پہنچا دیا، کہیں اور پہنچا دیا، کہیں اور چھوڑ دیا، کسی کے حوالے، خالہ کی، یہ چچا کے لڑکے ہیں، یہ خالہ کے لڑکے، نہیں کہ یہاں رہ جاؤ۔ نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری بیوی عین ممکن ہے کہ کچھ دن کے بعد تمہاری نہ رہے، کسی اور کی بن جائے۔ اس لیے اس پر خاص دھیان دیجیے، کیا اللہ کے رسول آج سے 1400 برس پہلے آپ نے بات کروائی۔ اور جو چیز، یہ تو مال سے تعلق تھا، اور جس تعلق ہے کس سے؟ غیر مال سے، اس میں سے ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب کہ ہمیشہ بیوی کے سامنے مسکراتے رہو، بھلے وہ منہ بنائے، تم مسکراتے رہو، ہمیشہ مسکراتے رہو، ایسا مسکراؤ اور سلام کر کے جاؤ، ایک مرتبہ کہو گے، دو مرتبہ، ضرور وہ ناراض بھی ہوگی تو ہنس دے گی ضرور۔ یہ کیفیت پیدا کرو۔ تم اس کے سامنے دنیا بھر کی پریشانیاں بیان کرو گے تو ہارٹ اٹیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر بعد میں لے جا کر کے یہی علاج کراؤ گے ایمس میں۔ تو یہ چیز ہے بڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کام جو انسان کرتا ہے سب لہو ہے، جتنا انسان کام کرتا ہے غیر وہ سب لہو ہے، لیکن تین چیز لہو نہیں ہے۔ ایک جو تیر اندازی سیکھتا ہے، اور ایک اپنے گھوڑے کو جو ادب سکھاتا ہے، یعنی اس کی تربیت دیتا ہے، اور تیسرے جو بیوی سے ملاعبت اور مداعبت کرتا ہے۔ یہ کیا عربی لفظ ہے، آپ لوگ تو سب لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ملاعبت کا مطلب ان کے ساتھ کھیلتا ہے، ہنسی مذاق اڑاتا ہے۔ موبائل چھوڑو، بیوی کو بنا لو اپنا موبائل، دنیا کی سین چھوڑو، وہ مجازی ہے، حقیقی تصویر اور حقیقی فلم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے کھیلو۔ اس سے کیوں نہیں کھیلتے؟ حضرت جابر کی روایت آپ کے سامنے موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا تزوجت، کہا اللہ کے رسول نے شادی کر لی، کہا شادی کر لی، کہا کہا اللہ بکرن تلعبها وتلعبك، کیوں نہیں دوشیزہ سے شادی کیا ہوتا، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ بعض لوگوں نے اس کو لعب سے لیا ہے، کھیل سے، تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ کھیل کی بہت ساری قسمیں، ٹینس کھیلو، کشتی کھیلو، دوڑو بھاگو، دوڑ لگاؤ، مسابقہ کرو، بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی آنے۔ اور تیسری چیز بتائے، بعض لوگوں نے لعاب سے لیا ہے کہ تم اب اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالو، اس کے منہ میں، اس کے ہونٹ کو چوسو، تم اس کے ہونٹ کو چوسے۔ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تداعبها وتداعبك، اور تم اس کو ہنسی مذاق میں رکھے رہو تاکہ کسی طرح کا غم کا سایہ اس کے اوپر نہ ہو، اور ہنستے ہنستے صبح ہوئی اور شام ہو گئی، اس طرح آپ کی ازدواجی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک روایت میں لفظ ہوں کہ دیکھو ساری چیز عورتوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، یہ میری وصیت، یہ اللہ کے نبی فرمائے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اس لیے کہ عورتیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی، اور سب سے اوپر والی جو ہڈی ہے سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، وہی سے پیدا ہوئی، تو معلوم ہے کہ پوری کی پوری وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اگر سیدھا کرنے کے چکر بناؤ گے تو تم سے ہاتھ چھڑا کر کے کہیں اور چلی جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گا، یا خلا ہو جائے گا، یا فسخ ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ اور اگر کجی کے ساتھ، اس نخرے کے ساتھ، اس ناز کے ساتھ،
उस अदा के साथ तुम फायदा उठाते रहोगे और जिंदगी भी पूरी हो जाएगी और अच्छे नन्हे बच्चे भी नसीब हो जाएंगे। हम ये नहीं देखते हैं लेकिन रिवाज में कि अगर औरत कोई गलती करती है तो उसके दो पहलू हैं, एक खैर एक शर, एक नफा एक नुकसान। खैर जब नुकसान देखो तो उसका नफा याद कर लो, उसकी खूबी, उसका जमाल और उसके कारनामे याद कर लो। तो जब याद कर लोगे तो ये जो है इस तरफ का जो एहसास है वो झुक जाएगा, दब जाएगा और उधर का एहसास बढ़ जाएगा और बैलेंस बन जाएगा। इस तरह आपस में कोई नफरत नहीं होगी। इसी तरह औरत को हिफाजत करना, उसकी आबरू की हिफाजत। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं अपनी लड़कियों को, अपनी बीवियों को लेके जाते हैं क्लब में, ऐसी जगह जहाँ शराब पिया जाता है, ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ बदकारी होती है। ये हराम। मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी की हिफाजत करे हर चीज़ से, न गाली दे, न उसको गाली दे, उसके माँ बाप को गाली दे, न उसको किसी बेइज्जती करे, न उसकी तौहीन करे, न उसकी तहकीर करे, न उसकी तनकीस करे और न किसी ऐसे इंसान के हवाले करे जिससे कि उसकी इज्जत लुटे। ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह मर्द के जिम्मे है कि औरत को तालीम भी दे। ये नहीं कि खाली रोजाना खिलाए तरह तरह का ला करके और नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े कोई परवाह नहीं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। तो जो रफीक़े हयात और शरीके हयात आपके पहलू में है, आप उठ के जाइए जब नमाज पढ़ने तो उसको भी जगाइए और उसको तालीम दिए, दीन की मुकम्मल तालीम आप दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो किसी के कैसे सुनाइए, या इसी दीनी प्रोग्राम में लाके उनको सुनवाइए। किसी न किसी तरह से ये आपकी जिम्मेदारी। अगर पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह उन पर अमल करें। क्यों? अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। लोगों अपने आप को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ। इसी तरह से बीवी से हम बिस्तरी करना ये फर्ज है। बीवी से तो शुरू में बता चुका हूँ, यहाँ पर खास तौर से, और मर्द का अपनी बीवी के पास आना ये फर्ज है। इन्हें शादी किया और बीवी ऐसी पड़ी हुई है, न आता है उसके पास बैठता है, न उसको सहलाता है, न उसको उकसाता है, न उसको कुछ बहुत कनार करता है, न उसकी खुशतबाई करता, कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो पहले से इश्क कर चुके होते हैं किसी से, उनमें उनका दिल लगा रहता है और दोनों तरफ से बातें होती हैं और फिर ये जो आई हुई है माँ बाप के हवाले से वो कड़वी नजर आती है। इस्लाम ने इसको हराम किया है, साफ कहा है कि मर्द के ऊपर कि अपनी बीवी से वो हम बिस्तरी करे, ये कम से कम हर महीने एक मरतबा, वरना तो हालात के एतबार से और जिन्स के एतबार से, ज़रूरत के एतबार से इंसान अपना फैसला खुद कर सकता है। जैसा कि रिवायत, इस सिलसिले में आप हज़रत अबू दरदा का वाक़या याद रखिए, हज़रत उमर का वाक़या याद रखिए। अबू दरदा ने हज़रत सलमान को दावत दी, दावत देने के बाद जब वो आए, खाना खाने के बाद फारिग हुए तो देखा तो उनकी बीवी, हज़रत अबू दरदा की बीवी उम्मु दरदा ऐसे ही कपड़े पहने हुए थी, कुछ नहीं पड़े, उल्टा सीधा कपड़ा, एक औरत को जो जचता है वो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है? कहा अबू दरदा को कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो दिन में रोज़ा रखते हैं तो मेरी ज़रूरत नहीं, और रात में जाके मस्जिद में तहज्जुद पढ़ते हैं, रात में भी नहीं बैठते, दिन में भी नहीं बैठते। तो हज़रत सलमान ने क्या कहा? हज़रत सलमान ने ठान लिया कि आज इनको दर्स देना, आज इनकी अच्छी तरह से क्लास लेंगे। तो खाना खाने लगे, दिन को जो खाना इनको दिया गया तो कहा खाइए, नोश फरमाइए। कहा मैं नोश नहीं फरमाऊंगी जब तक आप नहीं नोश फरमाइए, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो नफली रोज़ा था, उन्होंने नफली रोज़ा तोड़वा दी। एक काम तो हो गया। दूसरा काम, शाम को खाना खाया, उसके बाद बिस्तर लगा तो कहा आप सोइए हजरत सलमान, मैं चलता हूँ मस्जिद में। कहा कहाँ? वहाँ जाना है, मैं नहीं सोऊंगा जब तक आप नहीं सोओगे। तो घर ही में सुलाया भी। जब घर में सुलाया और बीवी मौजूद है तो मौसम सरमा में गर्मी तो चाहिए ही। अब उसके बाद जैसे फजर का वक्त हुआ, तहज्जुद का वक्त हुआ, उन्होंने कहा उनसे, अबू दरदा उठो उठो उठो, चलो नमाज पढ़ते। अब नहा धो करके गए नमाज पढ़ने। सुबह को फजर की नमाज, जब तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी,
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پورا واقعہ سنا کے جائیں کہ ایسے ایسے میں نے کیا ہے. کہا صدق سلمان، سلمان نے جو کردار اور پارٹ ادا کیا تھا بہت بہترین، یہی اسلام. ان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ. سب کا حق ہے، لہذا اپنے سب کا حق ادا کرو. بیوی اللہ کا حق ادا کرتے ہو، بچوں کا حق ادا کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو. اور اسی طرح سے مرد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بیوی کے لیے اسی طرح سنوار کے رکھے جیسے کہ وہ چاہتا ہے کہ بیوی سنور کر کے اور پری بن کر کے اس کے سامنے آ جائے. آپ تو اس کو چاہتے ہو پری بن جائے، تم کو وہ آپ کی بیوی کی شکل پسند نہیں آ رہی ہے جب تک کہ اچھی طرح میک اپ نہیں کرتی. تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آپ کو کیا بیماری لگ گئی ہے؟ آپ از خود آٹومیٹک تھوڑے ہو کیا ایسے ہو؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کنت اتزین لامراتی کما تتزین لی، میں اپنی بیوی کے لیے ویسے ہی سنورتا ہوں، ویسے ہی خوشبو لگاتا ہوں اور ویسے ہی کپڑا پہنتا ہوں اور ویسے ہی سرما لگاتا ہوں، ایسے ہی صاف ستھرا بن کے رہتا ہوں مزین ہو کر کے جیسے میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سنور کر کے مجھے آئے. تو یہ تھی اسلام کی تعلیمات. آئیے ہم عہد کریں کہ ہم لوگوں نے سنا ہے اپنے معاشرے میں اور اپنی زندگی میں اور اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو بتائیں گے اور اس کو حقیقی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کریں گے. آج ہمارا معاشرہ پوری طرح سے جھلس رہا ہے اور پوری طرح سے آگ لگی ہوئی ہے. کوئی گھر نہیں، میرا اور آپ کا کوئی مستثنا نہیں. یہ خطیب بھی ہے اور متکلم اور سامع بھی ہے، سب کا گھر برباد ہے. بہت کم ایسے گھر ہیں جو ٹھیک مانے شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مرد کے عورت کے باہمی حقوق کو لوگوں کے سامنے بتائیں اور عورت اگر اپنا تقاضا ڈھونڈتی ہے تو مرد کے تقاضے کو وہ پورا کرے. مرد اگر اپنا تقاضا وہ ڈھونڈتا ہے تو اسے چاہیے کہ عورت کے تقاضے کو وہ پورا کرے. جب تک الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو چاہتے ہوں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر نثار ہوتے ہوں، یہ زندگی ہو. تاکہ دوسرا سماج جو ہماری ارد گرد ہے برادران وطن کا، وہ بھی دیکھ کر کے آپ کے خاندان کو رشک کریں کہ کاش ایسا خاندان اور ایسا معاشرہ ہمیں نصیب ہوتا تو آج ہماری زندگی کتنی خوبصورت، کتنی حسین، کتنی باسعادت اور کتنی کامیاب ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.